السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم. لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دیوان. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا. اگر کسی کو گانا گانے کے لیے کہا جائے، کوئی فحش بات کہنے کے لیے کہا جائے، ہنسی مذاق کی باتیں ہو تو لوگوں کی آواز جو تو اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ جسے نہ سنانی دینی چاہیے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہونٹوں میں بھی جنبش نہیں ہو پاتی. اتنی ایمان کی یہ کمزوری ہے. آئیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہ وعقل الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ وآلہ وصحابہ دائما ابدا. حصول برکت کے لیے پڑھی اللہم صلی صلاۃ الکاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل بالعقد تنفرج به الكرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحابہ بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میں نے قرآن مجید و برہان رشید سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے محبوب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ایک شے ہے اور تمہیں نہ دیا گیا اس کا علم مگر بہت تھوڑا. اس کی شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، ان تینوں کو کفار مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہاں سے دریافت کر کے آؤ. چونکہ ادھر مکہ میں آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا اور سرکار علیہ السلام جب دین کی تبلیغ فرمانے لگے، سرکار نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں.
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مانیں؟ یہ تحقیقوں میں لگ گئے. تو انہوں نے ان 3 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ کر کے آؤ ان کے متعلق. یہ 3 لوگ چل کر کے مدینہ پہنچے. اس وقت اس کا نام یثرب تھا، اس لیے کہ بھی آقا علیہ السلام نے وہاں ہجرت نہیں فرمائی تھی. سرکار کی ہجرت سے پہلے مدینہ کو یثرب بلاؤ کا گھر کہا جاتا تھا. میرے آقا کے قدم ناز پڑھے تو وہ مدینہ ہو گیا، امن والا مقام ہو گیا. جب یہ 3 پہنچے اور یہودیوں سے ملاقات کی اور ان سے انہوں نے جب گفتگو کی تو ان یہودیوں نے حضور کے متعلق چند باتیں پوچھی، سوالات پوچھے. انہوں نے ان کے جوابات دیے. تب ان یہودیوں نے کہا کہ تمہاری گفتگو کو سننے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہے جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں گزر چکا ہے، جن کا تذکرہ تورات، زبور اور انجیل میں مذکور ہے. لہٰذا ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، تم جا کر ان سے یہ 3 سوال کرنا. پہلا سوال یہ کرنا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کا کونا کونا گھوم کر کے آیا ہے. اور دوسرا سوال یہ کرنا کہ وہ کون سا نوجوان ہے کہ جو زمین میں گم ہو گیا. اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ روح کیا ہے. اگر وہ پہلے 2 سوالوں کا جواب دے دے اور تیسرے سوال کا جواب نہ دے تو پھر سمجھ لینا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے. لہٰذا وہ 3 لوگ جب مکہ میں پہنچے تمام کفار مشرکین کو جمع کیا اور ساری گفتگو سے انہیں آگاہ کیا. مشورہ یہ ہوا کہ حضور کو بلایا جائے اور یہ 3 سوال ان سے کیے جائیں. لہٰذا سرکار علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کا کونا کونا گھومائے. سرکار نے اس کا جواب عطا فرما دیا. کہا وہ کون نوجوان ہے کہ جو زمین میں گم ہو گیا. کہا سرکار نے اس کا بھی جواب عطا فرما دیا. کہا روح کیا ہے. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام خاموش رہے. اس وقت بلبل سدرہ روح الامین سید الملائکہ جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر کے اترے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. محبوب آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، روح کس چیز کو کہتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ایک شے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ. اور تمہیں اس کا علم نہ دیا گیا الا قلیلا، مگر یہ کہ بہت تھوڑا تم کو علم اس کے بارے میں دیا گیا. لہذا آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں بیان کر دی اور پھر اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے ان لوگوں کو بتا دیا. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا آقا علیہ السلام بھی روح کے بارے میں نہ جانتے تھے؟ کیا حضور کو بھی خبر نہ تھی کہ روح کیا ہے؟ تو یہ یہودیوں کا خیال تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ تیسرے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے. حالانکہ حکمتاً ایسا ہی تھا کہ سرکار روح کے بارے میں جانتے تھے، لیکن جن کو سمجھانا چاہیے تھا، جن کو سمجھانا تھا، جن کو بتانا تھا، ان کی عقلوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ روح کی حقیقت و ماہیت کو سمجھ سکیں. چونکہ کلام ویسا ہی کیا جائے جیسا سامنے والے کی ذہانت ہو. اب ان کے ذہنوں میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ روح کی حقیقت کو سمجھ پاتے. اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جواب عطا فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ جو روح ہے میرے رب کے امر سے، یہ میرے رب کی طرف سے ایک شے ہے اور تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. آقا علیہ السلام کے بارے مفسرین فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہ جانتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں کہ آقا علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے دعا کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب مجھ سے مانگو. سرکار نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے کیا مانگوں، تو نے سب کچھ عطا فرما دیا. تو اللہ نے فرمایا محبوب عرض کرو اللہم ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما.
لہذا آقا علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے. ساتھ ہی ایک دعا سرکار یہ بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ چیزوں کی حقیقت کو مجھ پر ویسے ہی ظاہر فرما جیسے ان کی حقیقت ہے. ہر چیز کی حقیقت کو مجھ پر ویسے ہی ظاہر فرما جیسے اس کی حقیقت ہے. لہذا روح کی جو حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر اس کو ویسے ہی ظاہر فرمایا. اب روح کیا ہے؟ قرآن مجید و قرآن رشید میں جب لفظ روح آیا تو روح کا معنی کتنا ہے اس کو سمجھ لیں. روح کا ایک معنی ہے جان، امر، سانس، وحی، رحمت، راز. اور جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین، اور قرآن مجید کا صفاتی نام ہے روح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی صفاتی نام ہے. اور یہ جو ہے تو ایک غیبی فیضان یعنی امر الہی ہے جو جسم کی جان ہے. تو اتنے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا وہ جان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان کے جسم میں جو جان ہے، جو روح ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کیا. اس لیے کہ قدیم زمانے سے لوگ اس حقیقت کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر روح ہے کیا، روح ہے کیا. آج تک قدیم حکمہ اس کو سمجھ نہ سکے کہ روح دکھتی کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، یہ قدیم ہے یا حادث ہے، یہ فانی ہے یا باقی ہے، لطیف ہے یا کثیف ہے، مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ جوہر ہے یا عرض ہے، بسیط ہے یا مجرد ہے، مرکب ہے یا مفرد ہے، مادہ ہے یا نفس ہے، صفت ہے یا فعل ہے، سعید ہے یا شقی ہے، تابع جسم ہے یا مطبوع جسم ہے. یہ کئی سوال روح کے متعلق ہر دور میں لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ آخر روح ہے کیا، لیکن کوئی اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا. لیکن یاد رکھیں یہاں جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ عام انسانوں اور دنیا داروں کے حساب سے، ورنہ جو اولیاء اللہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت کو بدرجہ اتم ظاہر فرماتا ہے. اس لیے کہ عالم جو ہے کئی عالم ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 360,000 عالم موجود ہیں، اور یہ 360,000 عالموں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عالموں میں محصور کر رکھا ہے، جسے عالم خلق اور عالم امر کہتے ہیں. عالم خلق وہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے، اور عالم امر وہ ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ یعنی چھپا ہوا ہے. چونکہ یہ مادیت سے بنا ہے اس لیے ہماری آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عالم امر کو دیکھ سکے، اس لیے کہ ہمارا جسم یہ اس عالم سے بنا ہے، یہ عالم خلق سے ہے. ہمارا جسم عناصر اربع کا مجموعہ ہے. عناصر اربع یعنی 4 عنصر، آگ، خاک، باد اور ہوا، یعنی ہوا، پانی، مٹی اور آگ. ان 4 چیزوں سے مل کر کے انسان کا جسم بنا ہے. جبکہ روح یہ عالم امر سے ہے جس کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور وہ عالم بغیر واسطے کے پیدا ہوا، اور یہ عالم خلق واسطے کے ذریعے سے پیدا ہوا. اس لیے یہ عالم کثیف ہے اور وہ عالم لطیف ہے. اس لیے اس کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے. تو ہمارا جو جسم ہے وہ عالم خلق سے بنا ہے، اس مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے. جبکہ روح عالم امر سے ہے، اس لیے اس کا سمجھنا بڑا دشوار. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جسم یہ سواری کی مانند ہے اور روح سوار کی مانند ہے. لہٰذا اس کا جو تعلق ہے جسم کے ساتھ یہ بڑا گہرا ربط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو پیدا فرمایا
اور اس میں اللہ نے روح کو داخل ہونے کا حکم دیا تو وہ روح اس میں بڑی مشکل سے داخل ہونے لگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئی واپس نکل آئی، دوسری مرتبہ گئی پھر اس نے جسم کو جب تنگ محسوس کیا تو وہ پھر واپس نکل کر کے آ گئی، لیکن پھر تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم دیا، لہٰذا وہ پھر جو ہے تو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا شروع ہوئی، تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے دماغ میں پہنچی، پھر آنکھوں میں، پھر سر سے ہوتے ہوئے پورے بدن سے ہوتے ہوئے یہ پیر تک اخیر میں پہنچی۔ اس لیے جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے دماغ میں آئی تو فوراً دماغ جو ہے تو روشن ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن ابھی پیروں میں روح نہ پہنچی تھی، اس لیے آپ وہیں پر جو ہے تو دوبارہ زمین پر بیٹھ گئے جنت۔ تو لہٰذا جب مکمل طور پر آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی اس وقت آپ کو چھینک آئی تو روح پھر باہر آئی لیکن واپس پھر اندر چلی گئی، تو آپ نے اس وقت کہا تھا الحمدللہ۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہا یرحمک اللہ، اس لیے جب چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ۔ لہٰذا جب روح جسم میں داخل ہو گئی تو اب اس نے جسم کو اپنا مستقل بنا لیا، اب جسم اس کا گھر بن گیا۔ اب ہم اگر کسی گھر میں رہتے ہیں اور کوئی ہمیں اپنے گھر سے نکالے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس گھر سے نکلتے وقت سامنے والے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس گھر سے نہ نکلے۔ یہی حال روح کا ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور جب روح قبض کرنے کے لیے وہ آتا ہے تو روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو بڑی شدت کا درد ہوتا ہے، بڑی اس وقت تکلیف ہوتی ہے، اور روح کے نکلنے کی ابتدا انسان کے پیر سے ہوتی ہے اور اس کے دماغ پر جا کر ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ روح جب جسم میں آئی تھی تو پہلے یہ دماغ میں پہنچی تھی اور اخیر میں پیر میں پہنچی تھی، لیکن جب روح کو نکالا جاتا ہے تو پہلے پیروں کی طرف سے کھینچا جاتا ہے، اس لیے تاکہ انسان جو ہے تو اٹھ کر بھاگ نہ سکے، انسان جو ہے اپنی بے بسی کو ملاحظہ کر سکے کہ موت ایک ایسی شے ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور اس کی انتہا انسان کی آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ آخر وقت تک اپنے انجام کو دیکھتا رہے، آخر وقت تک وہ محسوس کرتا رہے کہ روح کے بدن سے کیسے نکل رہی ہے، وہ ان تمام احوال اور ان تمام حالات کو دیکھتا ہے۔ جب انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھائے جاتے ہیں، اور رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری نگاہ سے پردے اٹھا دیے ہیں، آج تیری نظر بڑی تیز ہے، آج تمام غیبی پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ انسان اس عالم سے کے علاوہ عالم امر کو دیکھنا شروع کرتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، شیطان کو دیکھتا ہے، تمام احوال اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے، تو ہر ایک کا معاملہ اب جدا جدا ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی روح آسانی سے بھی قبض ہو جاتی ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ تو الغرض کہ انسان کی روح نکلنے کی ابتدا اس کے پیر سے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی بے بسی کو ملاحظہ کر سکے، جو اس زمین پر اکڑ کے چلتا تھا، جو اس زمین پر سینہ تان کے چلتا تھا، اس انسان کو پتا چلے کہ دیکھ تیری بے بسی کا عالم کیا ہے، ایک موت کے جھٹکے نے تجھے کتنا بے بس کر رکھا ہے، یہاں تک کہ جب انسان کی مکمل روح نکلتی ہے تو اس کی نظر اخیر تک اس کو دیکھتی رہتی ہے، وہ اپنی بے بسی کو ملاحظہ کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ روح اس شروع وقت میں تو جسم میں بڑی تکلیف کے ساتھ داخل ہوئی تھی، لیکن جب جسم کو اس نے اپنا مستقل بنا لیا، اپنا گھر بنا لیا، اب جب اس کو یہاں سے نکالا جاتا ہے تو پھر یہ بڑی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عالم خلق ہے، چونکہ یہ اینٹ پتھر کی دنیا ہے اور عالم امر وہ ہے کہ جس کو انسان تصور میں نہیں لا سکتا کہ وہ کیا ہے، لہذا اس عالم میں علم حاصل کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے اس کو آنکھ عطا فرمائی، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک،
اور چکھنے کے لیے زبان، اور سردی، گرمی، بارش اور دیگر حرارتوں اور چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے اس کو جلد کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ ان 5 راستوں کے ذریعے سے، ان 5 حواس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ کیسی چیز ہے، اس کی جسامت کیسی ہے، اس میں موٹائی کتنی ہے، پتلائی کتنی ہے، کانوں سے سن کر کے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سن کر اسے اس کا علم محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی چیز کو سن کر کے اس کی کیفیت کو معلوم کرتا ہے۔ کسی چیز کو کھا کر کے اس کے مزے کو، اس کے ٹیسٹ کو محسوس کرتا ہے۔ کسی چیز کو چھو کر کے اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ عالم خلق ہے، اور اس عالم میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان عالم خلق کی تمام چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو یہ 5 ظاہری حواس خمسہ عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے انسان اس کائنات کا علم حاصل کرتا ہے، اس عالم خلق پر تحقیق کرتا ہے۔ لیکن عالم امر کیا ہے؟ عالم امر وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی چیز بھی پوشیدہ رکھی ہے، یہ اس کی روح کے اندر، کیونکہ روح عالم امر سے آئی ہے، یہ جسم عالم خلق سے ہے، اس لیے ان دونوں کا جو تعلق ہے ایک وقتی طور کا ہے۔ جب یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر روح اپنے مستقل کی طرف جاتی ہے، وہ عالم ارواح کی طرف جاتی ہے، اور یہ جسم مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت فرما رہے تھے، ہے نا، کہتے ہیں کہ مر گیا، مرا تو ہے لیکن گیا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، ابھی وہ مرا ہے، گیا نہیں، ابھی جسم یہی پڑا ہے لیکن اس کی روح چلی گئی۔ تو یہ جو جسم ہے یہ اس عالم کا ہے، اس لیے اسے مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، لیکن روح عالم امر سے ہے، فرشتے لے کر کے اسے خدا کے یہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب تک اس کا تعلق ہے انسان زندہ ہے، اس پر زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور انسان مکلف بالشرع ہوتا ہے، انسان کے عمل پر سزا و جزا کا انحصار ہوتا ہے۔ اور جہاں اس کا تعلق ٹوٹا پھر اب اس پر سے وہ تمام احکام اٹھا لیے جاتے ہیں، روح اپنے مستقل کو چلی جاتی ہے اور جسم اپنے مستقل کو چلا جاتا ہے۔ روح عالم امر کی طرف چلی جاتی ہے، جسے عالم برزخ بھی کہا گیا کہ وہاں یہ چلی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم برزخ ہے اس کی مثال کیسی ہے، فرماتے کہ جیسے مخروطی شکل کا کوئی چیز ہوتی ہے، بھورا ہوتا ہے نا، بھورا اوپر سے چوڑا ہوتا ہے، نیچے سے بالکل باریک ہوتا ہے، یہ مثال عالم برزخ کی ہے۔ روحوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، جس کی روح گندی ہوتی ہے یا کفار مشرکین ہوتے ہیں ان کو نچلی سطح میں رکھا جاتا ہے، تنگ جگہ پر رکھا جاتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کی روح پر کشادہ ہوتی ہے، اور مومنین کی روح کے بند کو اللہ کھول دیتا ہے، اور اللہ کے اذن سے وہ روح جہاں چاہتی آتی جاتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں آخر میں اور عرض کروں گا۔ تو چونکہ جب تک اس کا تعلق ہے یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی برائے بندگی ہے، اور جہاں یہ ربط ٹوٹا روح اپنے مستقل کو پہنچی اور جسم اپنے مستقل کو پہنچا۔ اب رہا سوال عذاب قبر کا، تو بعض مفسرین فرماتے کہ عذاب روح و جسم دونوں پر ہوتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق جسم سے ٹوٹنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہوتا ہے جو نیند میں ٹوٹتا ہے، اسی لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا۔ اس وقت انسان کا جسم بستر پر پڑا ہوتا ہے لیکن اس کی روح عالم میں سیر کرتی ہے، اور وہاں وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جسے ہم خواب کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا، فلاں سے ملاقات ہوئی، یہ معاملہ ہوا، ایسا ہوا۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ خوابوں کا علم پھر ایک بہت الگ تفصیل اور ایک الگ تقریر ہو جائے گی۔ تو روح، یہ روح کا مشاہدہ ہوتا ہے، جسم تو بستر پہ پڑا ہے اور روح سیر کر رہی ہے، لیکن اس وقت روح کا تعلق جسم سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ادھر کسی نے جسم کو جھنجھوڑا، جگایا تو روح فوراً پلٹ کر کے آتی ہے۔ لیکن موت کے بعد اس کا تعلق جب ٹوٹتا ہے تو پھر وہ ربط باقی نہیں رہتا۔ اب مردے کو آپ کتنا ہی جھنجھوڑ ڈالیے، اسے چاہے آپ جو سزا دے دیجئے، روح اب پلٹ کر نہیں آئیں گی۔ البتہ روح کا ایک تعلق باقی رہتا ہے جس کے سبب سے روح اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ اس لیے جب عذاب قبر ہوتا ہے تو وہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ یا اس کی ایک مثال آپ ایسی سمجھ لیجئے کہ جیسے
کوئی دو دوست ہے، اگر آپ ان کو جدا کر دے تو ایک کو تکلیف دے تو دوسرے کو اس کا احساس ہو، اگرچہ دونوں جدا ہے، ایک دوسرے سے دور ہے، لیکن وہ جدائی بھی ان کے لیے ایک عذاب سی بنی رہے گی اور دونوں تڑپتے رہیں گے۔ تو اسی طرح جسم اور روح ہے، جسم پھول کی مانند ہے اور روح خوشبو کی مانند ہے۔ جس طرح سے ہم پھول کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی خوشبو کو سونگھ کر کے محسوس کر سکتے ہیں، اور کچھ نئے پھول بنتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب مردہ خلیات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پھر انسان کو بڑھاپے کا عالم طاری ہونا شروع ہوتا ہے، یا کہ ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پر یہ خلیات سارے ختم ہو کر کے رہ جائیں۔ جو زندہ سیل ہے انسان کے جسم میں وہ سب مردہ ہو جاتے ہیں، لہذا اس وقت انسان کی موت واقع ہو جائے۔ یہ سائنس ہے، میں آپ کو سائنس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے، تو سائنس کا ماننا ہے کہ موت یہ ہے۔ سائنس موت کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت یہ ہے کہ انسان کے جسم کی جو خلیات ہے، جو سیل ہے، جب وہ مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو موت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے سائنس اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کوئی ایسی دوائی ایجاد کی جائے کہ جو سیل مردہ ہو رہے ہیں وہ پھر سے زندہ ہونا شروع ہو جائے۔ کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی لائی جائے کہ جس کے سبب سے مرنے والے خلیات وہاں سے زندہ رہے، یا پھر کوئی ایسی چیز انسان کے جسم میں داخل کر دی جائے کہ جو پھر سے نئے سیل پیدا کرتا رہے، تاکہ انسان کے جسم میں جب تک یہ سیل خلیات بنتے رہیں گے اس کو موت ہونا۔ تو اس کے خلاف سائنس سے پہلے اس تجربے پر لگی۔ اس کے بعد جو دوسرا مدعا ایجنڈا ہے وہ یہ کہ سائبر گریڈ۔ سائبر گریڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انسانی دماغ کو محفوظ کرنا۔ آج کے اس جدید دور میں اگر دیکھیں تو انسان کا پورا جسم سی ٹی اسکین کے ذریعے مشین کے بالکل سامنے، انسان کی نگاہوں کے سامنے یہ جسم موجود ہے، اس لیے اس کی نس نس کو دیکھا جا سکتا۔ آج اس پر غور و فکر کیا جائے، تفکر کیا جائے۔ آج لوگ انسان کے جسم پر ہر طرح سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ خون کیسے بنتا ہے، خون کا کلر اور خون کے اندر جو سیل ہوتے ہیں اور اس کو کیریا آکسیجن کس طریقے سے پاس ہوتا ہے اور بندے آکسیجن سے کیسے نکلتا ہے، یہ ساری چیزوں پر آج انسان غور کرتا ہے۔ انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے علاقے کا پورا وجود انسان کا جو ہے یہ جو جسم ہے آج سائنس اس کو مسخر کر چکا ہے۔ آج سائنس اس کے اوپر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا چکا ہے کہ انسان کے جسم میں درد کہیں پر یہ درد کو گوشت ہے، انسان کو درد ہوتا ہے تو دکھائی نہیں پڑتا، لیکن ایسی ایسی دوائیاں بنتی ہیں، آپ نے دوائی کھائی اور چلا بڑی سی بڑی مشینیں ایجاد ہو سکتی ہے، لیکن درد کو دیکھا نہیں چاہتا، لیکن اس کا علاج کرے ہو جائے۔ آج سے کئی سال پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ انسان کے کسی عضو کو نکال دیا جائے، اس کے دل کو نکال دیا جائے تو وہ مر جائے گا، اس کے کسی عضو کو کاٹ دیا جائے گا، اس کا پیٹ کھینچ دیا جائے گا، آپریشن کر دیا جائے گا۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کے پورے وجود کو ریپلیس کیا جائے۔ اگر اس کا کوئی پارٹ خراب ہو جائے تو آج سرجری کے ذریعے سے اسے ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کا دل تک ریپلیس ہو سکتا ہے، اس کا دل نکال کر کسی دوسرے کا دل بھی لگایا جا سکتا ہے، اس کی کڈنی نکال کر دوسرے کی کڈنی لگائی جا سکتی ہے، پھیپھڑے نکال کر کے کسی اور کو لگائے جا سکتے ہیں، خون ڈائلسس کے ذریعے سے نکال کر کے دوسرا خون چڑھایا جا سکتا ہے۔ الغرض کہ انسان کے وجود کا ہر ذرہ جو ہے یہ ریپلیس ہو سکتا ہے سوائے دماغ وہ شے ہے کہ جو اخیر میں ختم ہوتا ہے۔ جب انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کے 5 یا 10 منٹ کے بعد اس کے دماغ میں مطلب یا سائنس کہہ رہا ہے کہ انسان کی موت کے بعد 10 منٹ تک اس کا دماغ زندہ ہوتا ہے، تب اس کا 10 منٹ یا 5 منٹ
اس کا جو دماغ ہے وہ زندہ رہتا ہے. تو آج سائنس یہ چاہتی ہے کہ انسان کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اس کے دماغ کا جو ڈاٹا ہے اسے کسی میموری کے اندر جیسے ٹرانسفر کر دیا جائے, کسی چپ کے اندر, کسی میموری کے اندر اس کا سارا بایو ڈاٹا اس کے دماغ میں جو معلومات ہے اس 10 منٹ کے اندر ساری معلومات کو نکال لیا جائے اور کسی ڈیوائس کے اندر ڈال دیا جائے, میموری میں ڈال دیا جائے, تاکہ مستقبل میں جب کوئی انسان بنایا جا سکے یا روبوٹ بنایا جا سکے تو اس میں اس انسان کی میموری کو ڈالا جائے اور اس طرح سے انسان دوبارہ اپنی اس یادوں کے ساتھ, اپنی اس معلومات کے ساتھ, اپنے اس علم کے ساتھ وہ زندہ رہتا ہے. آج سائنس اتنی عروج تک پہنچ چکی, یہاں تک سائنس آج ہمارا حال یہ ہے نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کی مباحثہ کرتا ہے. ہم آج کچھ دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, آج لوگوں کو فلمیں دیکھنے سے, ڈرامے دیکھنے سے اور دنیا کو لائف سے فرصت نہیں. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, لیکن یاد رکھیں جتنی بھی ترقی کرے یہ اسلام سے نیچے. اسلام وہ ہے کہ اسی کے سبب سے سائنس کو ملا. سائنس چاہے جہاں بھی پہنچ جائے, قرآن نے کہا تم چاہے جتنی بھی ترقی کر لے, تم چاہے زمین آسمان کے کناروں سے باہر کیوں نکل جاؤ, جہاں بھی جاؤ اللہ بھی کس وقت. لہٰذا انسان نے آج کوشش کر, آج وہ زمین سے اٹھ کر کے چاند تک کے جاتے نبی کمانے پا چکا ہے. چاند پر جانے والوں کا کہنا یہ ہے کہ چاند کے اندر ایک درار موجود ہے, وہی تو ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارے سے پڑھ دیا. یہ سائنس اتنی ترقی کرے گا جتنا عروج پر پہنچے. اگر میں اس پر مثالیں دینا شروع کروں تو پھر یہ ایک الگ الگ ہو جائے. تو سائنس اتنی ترقی کرے گا اسلام میں ہی قوم کو ہوتا رہے گا. جو لوگ اسلام کے خلاف ہاتھ بول کر دیتے ہیں اور جو اسلام کو جہالت کا اور پرانا مذہب قرار دیتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے گھروں کی چار دیواری میں کھڑے رہتے ہیں, انہیں کچھ نہیں معلوم ہے کیا جانے. حکمان نے انہیں بتایا کہ سائنس بھی کیا ہے. ہم اپنی تاریخ سے آگاہی نہیں ہے, بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کئی مسلم سائنسداں ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے سائنس کے جو بڑے بڑے اصولوں کو تحقیق کیا ہے, بڑے بڑے اصول مرتب کیے کہ جا کر بعد والوں نے تحقیق کیا. ہم تحقیق تاریخ سے نہ خبر. تو الغرض کہ انسان جو ہے تو کوشش ہی کی چاہیے, سائنس کوشش ہی کر رہا ہے کہ انسان کا جو بایو ڈاٹا ہے, اس کا جو دماغ ہے, تو چونکہ ابھی وقت میں انسان جب مرتا ہے تو جو کیفیت آ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, سائنس کو بھی تحقیق کرنے میں لگا ہوا. اس تجربے پر ان لوگوں نے ایک تجربہ کیا اس بات کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ مردہ جو تو پڑا ہوا جس انسان کی روح قبض ہو رہی ہے, تو اس بس اکیل کے چند لمحوں میں اس پر کیا گزرتی ہے, اس کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں, وہ سائنس معلوم کرنا چاہتا ہے. یہاں تک ان لوگوں نے بعض ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ قبروں کے اندر جب تک کیمرے پھرنے کے مردے کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں, لیکن وہاں کچھ نہیں. بات اس کو بتایا کس نے پڑا رہا اور ایسا کرنے کی ہوگی. جو بات میں احوال ہے کسی پر نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر ظاہر پائے. قبر کے احوال بات یہ بات میں ہم رہے جسے اللہ تعالیٰ قلم فرماتا ہے اسے وہ دور ادا کرتا ہے, وہ اس کو مشاہدہ فرماتا ہے. تو سائنس یہ چاہتا ہے کہ ابھی وقت میں جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے, جب روح نکلتی ہے, اس کی ابتدا ہوتی ہے, ان چند لمحوں میں انسان پر جو کیفیت گزرتی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے ایسی مشین ایجاد کی کہ اس وقت انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسے معلوم کیا. اس دن میں انہوں نے 2 لوگوں کا ریسرچ کیا. ایک ایسا محسوس کیا کہ جو بالکل پرسکون تو بظاہر بالکل پڑا ہوتا, لیکن یہ کہ جب وہ نکلتی ہے تو اس کے بارے میں صحیح تعبیر صرف اسلام یہ بیان ہے. اسلام نے بتایا ہے کہ 2 کیفیت انسان کی ہوتی ہے. روح نکلنے کے وقت مردے کی کیفیت 2 طرح کی ہوتی ہے. پہلی یا تو خوشی کی ہوگی یا دوسری غم کی. اگر مرنے والا ایک ایمان والا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ. وہ فرشتہ کو اچھی صورت میں دیکھتا ہے, اور انسان کی کیفیت ہے کہ جب وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, اور جب کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے. موت کے وقت
اگر مرنے والا نیک ہے تو فرشتے اچھی صورت میں آتے ہیں، خوشبودار جو ان کا بدن ہوتا ہے اس سے خوشبو مہکتی ہے، اس خوشبو کو وہ محسوس کرتا ہے، ان فرشتوں کو اچھی شکل میں دیکھتا ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، انبساط ہوتا ہے۔ اور مرنے والا اگر کافر ہے، مشرک ہے یا جو نکار ہے، وہ فرشتوں کو وہ پوری شکل میں دیکھتا ہے، ڈراؤنی شکل میں دیکھتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا اے ملک الموت اپنی وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں تم لوگوں کی برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، کافروں مشرکوں کی روح قبض کرتے ہو۔ اے اللہ کے نبی آپ برداشت نہ کر سکیں گے کہ آگے نہیں، میری خواہش ہے کہ تم مجھے ضرور دکھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا چہرہ پھیر لیجیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ اپنا چہرہ واپس پھیریے۔ جب چہرہ پھیرا تو اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ آپ سر سے ان کی آگ نکلی ہے اور اتنا بھیانک چہرہ ہے کہ دیکھتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کیفیت طاری ہو گئی اور آپ جو زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ جو ہے بعض علاقوں میں کہ آپ جو بے ہوش سے ہو گئے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو قرار آیا، آپ نے کہا کہ اے ملک الموت اب وہ شکل دکھاؤ کہ جس میں تم ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہو۔ اچھا ٹھیک، اپنا چہرہ پھیر لیجیے۔ دوبارہ جب چہرہ پھیرا تو پھر دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان ہے، اس سے خوشبو مہک رہی ہے، ایسا خوبصورت چہرہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہے۔ اب جب انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں، اس کے دماغ میں کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ کیمیکل جب خارج ہوتا ہے، انسان کے سامنے کوئی اچھا واقعہ آتا ہے تو وہ کیمیکل خارج ہوتا ہے جس سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ کسی بری اور ڈراؤنی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ کیمیکل خارج ہوتا ہے، وہ مادہ کے دماغ سے نکل کر اس کے آفات پر، اس کے جسم پر اثر کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ خوف محسوس کرتا ہے، وہ ڈر محسوس کرتا ہے، اسے حیرت محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سائنس نے یہ ترقی کی اور یہ تجربہ کیا اور دو مرنے والوں کو دیکھا کہ ایک موٹر تو بظاہر پڑا ہے، اس کی تو روح نکل رہی ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن ایک شخص ہے جو بالکل پرسکون پڑا ہوا ہے، جبکہ دوسرا ہے کہ وہ جو تکلیف میں۔ سائنس نے اس کو ایسے محسوس کیا کہ ایک موٹے کے دماغ سے جو ہے تو ایسے ہارمونز خارج ہو رہے ہیں، ایسا مادہ خارج ہو رہا ہے جس کے سبب سے اس کو جو انبساط حاصل ہو رہا ہے، وہ خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اور جو مرنے والا بدکار ہے، گنہگار ہے، یا وہ شخص تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس کا دماغ ان ہارمونز کو خارج کر رہا ہے، اس مادے کو خارج کر رہا ہے جس کے سبب سے وہ انسان ڈر اور خوف اور تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ اب سائنس اس کے آگے اور ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ڈاٹا کو محسوس کرے، اس ڈاٹا کو جو کسی ایسی شکل میں لایا جا سکے کہ جسے دیکھا یا پڑھا جائے۔ سائنس یہ بھی ترقی کر چکا ہے کافی حد تک کہ وہ چیزیں، وہ ریڈیس یا وہ وائے جنہیں ہم اپنی ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اسے سائنس نے ایسی مشینیں ایجاد کری ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوربین اور دوربین، ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ وغیرہ جیسی چیزیں اور ان کی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ انسان اس تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ایٹم الیکٹرانک اور الیکٹرون ہوتا ہے، پروٹون ہوتا ہے، نیوٹرون جو ان کے بھی اندر ہوتا ہے سب سے زیادہ باریک اور ایسی ہے کہ جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، سائنس نے اس کو بھی دیکھنے کے لیے مشینیں ایجاد کر۔ تو اب سائنس یہ چاہتا ہے کہ آج بھی جیسے کہ اندھیرے کی بات چیز ایسی ہے کہ وہ صرف جیسا ہوا جب چلتی ہے تو یہ کتنی اسپیڈ سے چلتی ہے، اس میں آواز کیسی ہوتی ہے، اس کی رفتار کتنی ہے، یہ سب اس پر بھی سائنس نے تحقیق کی اور اس تمام چیزوں کو محسوس کیا۔ ہوا کے ذریعے سے جو آواز آتی ہے کتنی رفتار سے آتی ہے، روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں پر آج غور کیا جا چکا ہے۔ اب سائنس یہ چاہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے معلوم کری ہے اس کو کسی طرح سے پڑھا اور دیکھا جائے۔ انسان کے جسم میں دماغ سے جو ہارمونز خارج ہو رہے ہیں اور وہ جو شعاعیں نکل رہی ہے اور وہ جو مادہ نکل رہا ہے تو اس کو پڑھا دیکھا جا سکے کہ اس وقت انسان محسوس کیا کر رہا ہے اور وہ جو کلام کر رہا ہے، وہ جو بات اس وقت روح کے ذریعے سے کر رہا ہے کیا ہے، اس سے بات کی جا سکے، اس سے محسوس سے پوچھا جا سکے کہ تیری کیفیت کیا ہے۔ سائنس یہاں تک ترقی کرنے میں لگا۔
اور مسلمان تو بالکل غفلت میں پڑے ہوئے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. سائنس یہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو ڈاٹا ہے اسے کسی میموری میں ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں جب یہ چیز جو تو عمل پذیر ہو جائے اور اس بات پر انسان کو قدرت حاصل ہو جائے تو پھر وہ اس ڈاٹا کو عمل میں لا کر اس انسان کی کیفیت کو معلوم کر. تیسرا محاذ اس کا وہ یہ ہے کہ کرائیوجینک، یعنی کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان کے وجود کو محفوظ رکھنا. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں انسان کے مکمل جسم کو جو ہے ایک ایسی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو کئی ڈگری سیلسیس کے قریب جو ہے تو بہت زیادہ سرد ہو تاکہ جسم کو محفوظ رہ سکے اور دماغ کو آکسیجن یا خون پہنچایا جائے تاکہ دماغ اس وقت زندہ رہے. اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل مرنے کے قریب. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ موبائل کا زمانہ، آپ موبائل کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اب وہ ویڈیو ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، وہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، آپ نے اس کو اسٹاپ کر دیا، اب نہ وہ چل رہی ہے نہ وہ ختم ہو رہی. تو سائنس یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جب بالکل مرنے کا وقت قریب آ جائے تو اس کو ایسی مشین میں ڈال دیا جائے جو کئی ڈگری سیلسیس جو تو سرد ہے، ٹھنڈی ہے، تاکہ اس کا جسم محفوظ رہ جائے اور اس کے دماغ کو آکسیجن پہنچائی جا سکے تاکہ اس کا دماغ زندہ رہے. اب نہ یہ مرا ہے جو تو بالکل زندہ ہے، مر سکتا ہے اور نہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ ان کے خیال ہے. سائنس ایسا سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ابھی انسان کو محفوظ کر دیا ہے اور مستقبل میں جب کوئی ایسا فارمولا ایجاد ہو جائے گا کہ جس کے سبب سے اس کو موت سے بچایا جا سکے گا تو اس کو اس میں سے نکال لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک نئی زندگی دے دی جائے گی. اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے پارٹ کلوننگ، یعنی کہ اگر انسان کے جسم کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اس کو کاٹ کر کے وہاں بھی نیا عضو اگا دیا جائے. اور حتی امکان ہو بھی رہا کہ مصنوعی ہاتھ، مصنوعی پیر یا کچھ مصنوعی چیزیں انسان کے جسم میں لگا دی جا رہی، لیکن ان کے اندر روح کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ وقتی طور پر یہ حرکت کر سکتے ہیں، یہ مشین کے ذریعے سے حرکت ہو سکتی ہے لیکن روح کا اس میں دخل نہیں ہوتی. یہ ایک الگ بحث ہے، نہیں جاؤں. تو غرض کے ان کا یہ اگلا ٹارگیٹ ہے کہ کسی طرح سے مرنے والے کے ایک ایک پارٹ کو جو خراب ہو رہا ہے اسے نکال کر کوئی بیک پارٹ منگا دیا جائے. اور چوتھا ہے برین کرے. انسان کے جسم سے ایک جین ہے، یعنی کہ یہ بنیاد کچھ ایسے ہے جسے ہم قوت مدافعت بھی کہتے ہیں، جو انسان کی جسم پر ہونے والے اثرات سے لڑتے رہتے ہیں. انسان پر جب بیماری آتی ہے اس پر باہر کے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس وقت یہ جو ہے اس کی مدافعت کرتے ہیں، اس کی جو ہے جسم کی حفاظت وہ چاہتے ہیں. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو یہی قوت مدافعت اس کے لیے جو ہے زہر خارج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس پر بھی فتح حاصل کر لیں تاکہ انسان مرنے سے محفوظ ہو جائے. سائنس ان 5 محاذوں پر کام کر رہا ہے کہ انسان کو کسی طرح مرنے سے بچا لیا جائے. لیکن قرآن مجید وہ برہان رشید کے صاف لفظوں میں اعلان کر چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھا. موت آ کر رہے گی، تم لاکھ کوششیں کر لو اپنے جسم کو بچانے کی، لیکن یہ اس کا بچنا مشکل ہے، یہ بہت محال ہے. اس لیے کہ عالم خلق سے ہے اور عالم خلق کو فنا ہونا ہے، عالم خلق کو تہس نہس ہونا ہے، برباد ہونا ہے. لیکن جو عالم علم ہے، عالم امر ہے، وہ باقی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے روح کو فنا نہیں ہے، روح باقی ہے اور جسم فانی ہے. لیکن جب روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ جسم زمین میں جا کر کے مل جاتا ہے، وہاں جا کر گل اور سڑ جاتا ہے. لیکن روح عالم امر کی طرف چلی جاتی ہے، وہاں یہ باقی رہتی ہے اور اس کا تعلق اس سے باقی رہتا ہے. تو سائنس میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آج اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اس مادیت، اس جسم پر اس نے اتنے تجربات کر لیے کہ انسان کی نس نس اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکی. انسان کو درد رہا
اس کا درد کیسے دور کیا جائے، کون سا انجیکشن دیا جائے، کون سی دوائی دی جائے، کس طریقے سے آپریشن کیا جائے، کون سے پارٹ کو کیسے نکالا جائے، بڑے بڑے آپریشن آج وجود میں آ چکے ہیں، لیکن یہ سب جسم کے لیے. لہٰذا جو جسمانی ڈاکٹر ہے وہ جسم پر پوری محنت کرتے ہیں اور اللہ نے اس کا صلہ دیا ہے. اور جو روحانی ڈاکٹر ہے، جو انبیاء اور اولیاء ہے، جنہوں نے خود اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے، ان کی نگاہیں پاک ہو چکی ہے، اس لیے عالم امر کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے روح کی اصلاح کرتے ہیں. اگر جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائے. آج بڑی بڑی مشینریاں ایجاد ہو چکی ہے، ہر طرح سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے. اور روح بیمار ہو جائے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ جانتے ہیں کہ اس کو کون سا مرض لگا ہوا ہے، بغض کا، حسد کا، غرور کا، گھمنڈ کا، بد نگاہی کا، بد عملی کا، بد فعلی کا، بد خیالی کا، کون سے مرض میں یہ مبتلا ہے، کفر میں ہے، شرک میں ہے، یا بد عقیدگی میں ہے، بد اعمالی میں ہے، بد خیالی میں، ہر طرح کے مرض کا علاج اللہ والے. ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرے گا، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ اپنی ڈگری آپ پر رکھ کر کے آپ کو دیکھے گا، اپنی نفس پکڑ کر کے دیکھے گا. لیکن اللہ والے سے نظر اٹھا کے دیکھ لے گا، جان لگے کہ نہیں ہے حقیقت کیا. تو جو یہ مادیت ہے اس پر سائنس نے ترقی کی، لیکن آج تک وہ روح کو معلوم نہ کر سکتا. روح کو صرف اللہ والے جانتے ہیں یا اللہ جسے بتانا چاہتے ہیں. تو اس کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے کہ روح کیا. اب آج کے اس دور جبکہ مادیت اتنے عروج پر، لیکن باوجود اس کے مکمل طور پر انسان اپنی حقیقت کو نہیں، اپنے آپ کو نہ جان سکتا. یہ گوشت کیسے بنا، یہ ہڈیاں کیسے بنا، یہ خون کیسے بنا، اس کے جسم کی حقیقت کیا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک عضو کی کیفیت اور حیت کیا ہے. لہذا بظاہر کچھ تو دے چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو گہری حقیقت ہے انسان اس سے بھی واقف نہیں اپنے آپ سے. تو پھر روح کو سمجھنا بہت مشکل ہے. روح کیا ہے اور کیسے ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ خدا کا امر ہے، اسے اسی پر چھوڑ دو. جسم کثیف اور روح لطیف، اس لیے اس کثیف کے لیے جو غذا رکھی گئی وہ کثیف ہے، اور روح کے لیے جو غذا رکھی گئی وہ لطیف ہے. جسم کے لیے ہم یہ اناج کھاتے ہیں، یہ کثیف، ہم اناج کھاتے ہیں، ہر چیز پھل کھاتے ہیں، یہ سب کثیف چیزیں ہیں جو جسم میں جانے کے بعد وہ تحلیل ہوتی ہے، اس میں جو توانائی ہوتی ہے وہ بدن کو جا کر قوت دیتی ہے. جو فاسد مادہ ہوتا ہے وہ پیخانے کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے. ہم پانی پیتے ہیں، پانی کے اندر جو توانائی ہوتی ہے وہ جسم کے اندر چلی جاتی ہے، اور جو فاسد ہوتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل کر چلا جاتا ہے. تو ہم جسم کو زندہ رکھنے کے لیے غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں. یہ غذائیں بھی کثیر، اور ان غذاؤں کو استعمال کرنے کے بعد اس سے جو توانائی اور قوت ہے وہ ہمارا جسم لے لیتا ہے. ہمارے جسم کے اندر کتنی قوتیں جو کام کر رہی ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سے کروں کہ عالم صغیر اور عالم کبیر جو ہوتا ہے اس کی جو مثالیں انسان کے جسم میں موجود ہے، اور انسان کے جسم میں قوتیں کس طریقے سے کام کر رہی ہے، اور جیسے دنیا کا نظام چل رہا ہے انسان کے جسم میں وہ نظام کیسے چل رہا ہے اور وہ قوتیں کیسے کام کر رہی ہے، انشاءاللہ کبھی دیکھتے آپ پتہ ہوا. تو غرض کہ انسان کے جسم کی قوتیں ان چیزوں کو، ان ضروری اشیاء کو لے لیتی ہے. وہ آکسیجن جو کس طریقے سے اپنے اندر لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈال دیتا ہے. سانس ہم لیتے ہیں، ہوا کے ذریعے سے آکسیجن ہمارے جسم میں جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں جا کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور آکسیجن لے لیا جاتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے جو انسان کے جسم میں چل رہا ہے. تو لہذا انسان جو ہے تو کثیر غذا استعمال کرتا ہے، اور روح کے لیے جو غذا ہے وہ لطیف، جیسا کہ عبادت جو ہے وہ روح کی غذا ہے. روح اس کثیر چیز کو نہیں کھا سکتا. آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم کچھ ایسی جاہلانہ رسموں سے گزر رہے ہیں، ایسی غیر شرعی رسموں سے گزر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے بڑے کو چلا رہا.
کہ سامان رکھ دو، میں کسی کی طرف قرض نہیں کرتا ہوں، میں کا صاف بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ میں عام بات کرتا ہوں، اور کسی ایک جگہ کے لیے میری گفتگو ہر ایک کے لیے ہر جگہ ہر کے لیے ہوتی ہے، کوئی خاص اپنے لیے نہ سمجھ، ہر جگہ یہی بات کہ جو روحانی والا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی روح نکل گئی جسم سے، اب وہ تو چلی گئی، اب یہ جو معاملات ہوتے رہتے 40 لیٹر 10 لیٹر 20 لیٹر کہ کھانا رکھا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روح آ کر کے کھائے گی، سامان سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، پانی رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ آ کر کے پانی وہ پانی کم ہو گیا فلاں جگہ کا ہوتے کا نشان آ گیا، فلاں جگہ یہ معاملہ ہو گیا، یہ بالکل غیر شرعی ہے، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ روح جب جسم سے نکل گئی تو اب وہ چلی گئی، البتہ روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے اپنے گھر کی طرف شب جمعہ یا شب جمعرات کو پلٹ کر کے آتی ہے اور صرف آواز لگا کر چلی جاتی ہے کہ میرے گھر والوں میرے لیے صدقہ جاریہ کرو، میرے لیے صدقہ کرو، میرے لیے ایصال ثواب کر دو۔ ہم جو اس کو ایصال کریں تو ثواب پہنچائے، آپ قرآن پڑھیں، آپ کو صدقہ جاریہ کا کام کریں، آپ اس کے لیے صدقہ و خیرات کریں، نیک کام کریں، اس کا اجر اور ثواب ہم کو ضرور پہنچے۔ لیکن یہ جو غذائیں ہے یہ جسم کے لیے، وہ جسم تو مٹی میں چلا گیا، وہ جسم تو قبر میں چلا گیا، اب آپ وہ سارا سامان سجا کر کے رکھے ہوئے اور یہ خیال کر کے بیٹھے کہ کمرہ بند کر دو، کمرہ خالی کر دو، اس کو باہر سے تالا لگا دو، وہ آئیں گی پانی پیئیں گی، اس کو جو چیز پسند تھی وہ کھائے گی، یہ ہوتا ہے کہ بنا مرنے والے کو یہ چیز بڑی پسند، وہ چیز لا کر کے رکھتے رہو، وہی کھائی۔ روح کو کھانے کی حاجت نہیں، بلکہ روح محتاج جسم کی، روح تو محتاج جسم کی، اسے کسی بھی چیز کے ذائقے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اسے سننے کے لیے پلاس کانوں کی ضرورت ہے۔ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کے انبیاء کی وہ بدن کی ختم جو تو کامل ہوتی ہے، انہیں اس چیز کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی، ان کی روح اتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ عبادت اور کثرت ریاضت کے ذریعے سے اپنی روح کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام کی پہلے اسے کثیر کر پیدا فرماتا، لطیف کر پیدا فرماتا، ان کی روحیں تو بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، انسان کا جسم بھی جو اتنا نہیں ہوتا جیسا ان کی روح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو عام روحوں کی بات کر رہا ہوں، عام روحیں محتاج ہے جسم، اسی لیے میں نے کہا کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ جسم سواری اور روح اس پر سوار کی طرح ہے، لہٰذا روح کو اگر تو سننا ہے تو پھر کانوں کی ضرورت ہے، پہلا پہلے سن نہیں سکتی، روح کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اندھا دیکھ نہیں سکتا، روح کو کھانے کے لیے منہ کی ضرورت ہے، چکھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، روح کو محسوس کرنے کے لیے جلد کی ضرورت ہے، جس کو لقمہ مار جائے آپ اس کو کچھ بھی کیجیے اس کو ایسا نہیں ہوتا، روح کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس وقت وہ حص جو ہے تو بیکار ہو چکی ہے، وہاں سے روح کا جو تعلق الگ ہو چکا ہے۔ اس کی زندہ سب سے بڑی مثال یہ سمجھ لیجیے کہ ایک انسان کے آدھے جسم کو پیرالائسس ہو جائے اور آدھا جسم اس کا سلامت رہے تو پیرالائسس والے مقام پر آپ جو تو چوٹ کے دیکھیے، اسے مار کر دیکھیے، اسے تکلیف دے کر دیکھیے، ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہی معاملہ آپ اس حصے پر دیکھیے جہاں موجود ہے تو فوراً تکلیف ہوگی۔ تو جب وہ بدن ہی میں ہے لیکن پیرالائسس ہو چکا ہے تو وہ حصہ جہاں سے روح کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اسے کوئی احساس نہیں، تو پھر قبر میں جب وہ چلی، جسم قبر میں چلا گیا، روح مکمل بدن سے نکل گئی، اب آپ یہ خیال لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ یہ جو پرانے زمانے کا معاملہ لیے بیٹھے ہیں کہ روح آئے گی اور کھائے گی، تو کھانے کے لیے گلے کی ضرورت ہے، وہ گلا تو قبر میں پڑا، وہ زبان تو قبر میں پڑی ہے، وہ کیسے آ کر کے کھائے گی؟ البتہ روح ایک لطیف جوہر ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، روح سننے کے لیے ویسے تو ان کانوں کی محتاج بھی نہیں ہے، پتہ ہے روح اپنے آپ بھی سن سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، لیکن کب وہ اس جسم سے مکمل نکل جائے تب اس وقت اس کی حقیقت اس پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ جسم میں ہے وہ اس جسم کی محتاج ہے، جب تک جسم میں ہے وہ جسم کی محتاج ہے، لیکن اولیاء کرام عبادات کے ذریعے کثرت ریاضت کے ذریعے اس جسم کو مات کر دیتے ہیں، روح کو جو ہے تو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی رہتی ہے کہ ساری کائنات میں تصرف کر، تو اپنی روح کو مضبوط کر، تو روح جسم سے نکل جانے کے بعد اس کا وہ تعلق وہ رب ختم ہو جاتا ہے، اب
وہ بظاہر بھلی خدا کا اذن پا کر حکم پا کر گھر تو آتی ہے، لیکن صرف وہ گھر والوں کو دیکھ کر، جیسے کہ حدیث پاک میں آخری سوال فرماتے ہیں جب قبرستان سے گزرو تو سلام کرو، السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور، یہاں تک کہ مردے تمہارے سلام کو سنتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ تمہاری چپل کی آہٹ تک کو سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک عام مردے کی سننے دیکھنے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ روح ہے، اور روح کسی ایک سمت سے نہیں سنتی، کسی ایک سمت سے وہ نہیں دیکھتی۔ آپ بس ایک مثال میں کیا آپ کو دوں کہ روح کی مثال کو آپ ایسی سمجھ لیں جیسے موم بتی جلاتے ہیں شمع، تو جب موم بتی جلتی ہے تو اس کا کوئی ایک روح نہیں ہوتا، موم بتی کی شمع کا، اس کی لو کا کوئی ایک روح نہیں ہوتا، آپ اس کو جسم سے دیکھو وہ ہر طرف سے آپ کو اچھا نظر آئے گی اور ہر طرف سے اس کی روشنی برابر پھیلے، ایسا نہیں کہ فرنٹ ہے کہ سامنے کا ہے تو روشنی کچھ زیادہ آئے گی، پیچھے کم جائیں گی، ادھر زیادہ جائیں گی ادھر کم جائیں گی، ہر طرف سے اس کی روشنی برابر جاتی ہے۔ ٹھیک روح کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ ہر طرف سے برابر سن سکتی ہے، ہر طرف سے برابر دیکھ سکتی ہے، ہر طرف سے برابر محسوس کر سکتی ہے، لیکن جب تک جسم میں ہے وہ محتاج ہے آنکھوں کی، اس کانوں کی، اس زبان کی، اس جسم تو لہٰذا اس چیز کو سمجھ غلط طریقوں سے ختم۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ نبی کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے، وہ لوگ تو شرم سے ڈوب پڑے۔ کیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور اب تک کی یہاں پر ہے؟ آج انسان کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے ایسے مسالے ایجاد ہو چکے ہیں، آج ایسی ایسی ٹیکنالوجیاں وجود میں آ چکی ہے کہ ایک مردہ انسان کے کام انسان کے جسم کو کئی دنوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ وہ تو انبیاء علیہ السلام کا جسم ہے جو اوروں کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ انبیاء کے جسموں کو، ان کے جسم بھی زندہ ہے، ان کی روحیں بھی زندہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جب لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اب اس روح کو کہاں رکھے؟ اللہ نے فرمایا اس کا صحیح مسکن میرے حبیب کا جسم ہی، لہٰذا واپس اٹھا کر آپ کی روح کو آپ کے جسم میں داخل کر۔ آپ کی سرکار ویسے ہی زندہ ہے، سرکار فرماتے زندہ ہے بندہ، زندہ ہے بندہ میرے چشم آدم سے چھپ جائے۔ جب عام مومن عام مردہ اپنی قبر میں آنے والے شخص کو پہچان سکتا ہے، منو مٹی میں تباہ ہوا ہے، لیکن اس کی قبر پر آپ جائے سلام کرے، سرکار فرماتے کہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر کی زیارت ہو جائے، وہاں جا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ ان سے محسوس کرتے ہیں جب مرنے والے کا کوئی رشتے دار، کوئی اس کا احباب اس قبر کے پاس پہنچتا ہے تو اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے، جب وہ اس کے لیے پڑھ کر سارے ثواب کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ وہ مردہ عام مردہ جب سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے اور اپنے گھر تک آ کر خدا کے اذن سے گھر والوں کو کہتا ہے کہ میرے لیے سارے ثواب کرو، یہ عام مردوں کا معاملہ ہے، تو میرے آقا علیہ السلام جن کے صدقے میں یہ طاقت عام مردوں کو ملی، ان کی روح کا عالم کیا۔ میرے آقا اگر کہ مدینے میں آرام فرمائے، دنیا کے کونے میں یا پوری کائنات میں کئی پر کی آواز ہوتی ہے، میرے آقا سے وہی سے سنتے ہیں، اپنے پکارنے والے کی آواز کو سنتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے مجھ پر تمہارے اعمال شب و روز پیش کیے جائیں، اچھے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں اور برے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا تھا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور عام روح خدا کا حکم پا کر جب گھروں تک آ سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تو عالم میں جہاں چاہے جائے سارا عالم کے زیر۔ تو غرض کے یہ ایک مختصر سی چیز آپ کے سامنے صرف اسی لیے رکھی کہ انسان یہ سمجھے کہ جسم اور روح کیا، روح کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ انسان آج تک اپنی حقیقت کو نہیں جان سکتا تو وہ روح کی حقیقت کو کیا سمجھے؟ لہذا اس کا تعلق جب رکھتا ہے تو بس ایک ایسا وقت سے ہلکا باقی رہتا ہے کہ روح جو اس سے صرف ایک معلومات دیتی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب وہ آ کر کے کھائے گی پیے گی یا کچھ معاملات ہو گئے، اس کے عمل کا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ کوئی عمل بھی نہیں کر سکتے، بس آپ نے جو سارے ثواب کر دیا وہ اس تک پہنچے گا۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو کھانا آپ نے بنا کر کے تیار کر کے رکھا ہے تو روح تو اسے کھانے سے روح نہیں کھائی، روح کو کھانے کی عادت نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو صرف وہ خالص روحیں نہیں رہیں، بلکہ بعض فرماتے کہ یا تو یہی جسم ہوگا یا بعض فرماتے کہ نیا جسم دیا جائے،
اس کے ذریعے پھر روح کو داخل کیا جائے گا، تب جا کے جنت میں داخل کیا جائے گا، تب وہ لوگ وہاں کھائیں گے پیئیں گے۔ تو خالص روح جو ہے یہ جو ہے تو کھانے پینے سے بری، تو لہٰذا آپ جو سامان تیار کر کے رکھے بنائیں ضرور بنائیں، لیکن فاتحہ دے اور ان تمام چیزوں کو کسی غریب مسکین پر صدقہ کرو، تاکہ ان تمام چیزوں کا ثواب، اس کھانے کا ثواب اس روح کو پہنچے۔ سرکار کو سپاس فرماتے کہ میرا نام اعمال دنیا ہی نے میرے ہاتھ میں دے دیا، جتنا ثواب میں نے کھانا کھلانے کے عمل میں پایا کسی اور عمل میں نہیں۔ آپ اپنے ملکوں کے نام سے غریب، یتیم، مسکین، فقیروں کو کھلائے اور اس کا ثواب ہونے کی نظر کرے، انشاءاللہ وہ ثواب ہو جائے گا۔ وہ کھانے میں وہ ثواب تک ہو جائے گا۔ بس یہی ایک سبیل اور یہی ایک راستہ ہے کہ جو روح کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، نہ آپ کا کھانا پہنچتا ہے نہ آپ کا پانی پہنچتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھ سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔